السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا 7واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کردار کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ میں معاملات کیسے تھے۔ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 30-32 سال کو پہنچی تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کیا۔ اس لیے کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، مکہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے مشرک نہیں تھے، بلکہ مکہ میں بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے تھے جو دین ابراہیمی پر قائم تھے، اس کے اوپر ٹکے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ان میں اللہ کے نبی کے چچا حضرت ابو طالب بھی تھے، ورقہ ابن نوفل بھی تھے، ایسے بہت سارے لوگ مکہ میں موجود تھے۔ تو چونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ غار حرا مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل نور کہتے ہیں۔ اس جبل نور کے اوپر ایک چھوٹا سا غار بنا ہوا ہے۔ تو غار حرا کبھی آپ لوگ حج یا عمرے کے لیے گئے تو غار حرا کی زیارت ضرور کرنا، اس لیے کہ ہمارے انڈیا وغیرہ کے جو حاجی جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہ لوگ وہاں کے ہر مال میں جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مکہ مدینہ کے مال اگر کم پڑ گئے تو وہ جدہ بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ نہ غار حرا جاتے ہیں اور نہ ہی غار ثور کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم حصہ وہ غار حرا اور غار ثور کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کا ختم ہونے والا سامان لانے کے لیے تو بڑے بڑے مالوں میں جاتے ہیں، جدہ تک چلے جاتے ہیں، اور وہاں مکہ کے اندر ہی کہاں نہیں جاتے ہیں بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، غار حرا نہیں جاتے ہیں۔ حالانکہ غار حرا زمین سے زیادہ دور نہیں ہے۔ غار ثور جو ہے وہ ہے 5413 فٹ کی اونچائی کے اوپر زمین سے۔ غار ثور جو ہے وہ بہت اونچائی کے اوپر ہے۔ غار حرا زیادہ دوری پہ، اونچائی پہ نہیں ہے۔ جبل نور مختصر سا آپ چڑھیں گے، وہیں پہ غار حرا ہے۔ اور غار حرا میں جب آپ بیٹھیں گے تو غار حرا سے آپ کو نظر آئے گا بیت اللہ جو ہے وہ بالکل سامنے۔ غار حرا کی یہ خاص بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ وہاں سے نظر آتا ہے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جا کر بیٹھنا شروع کیا، ایک سوئی کے ساتھ وہاں پہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔
جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال وہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام ایک فرشتے کو لے کر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے دل کو نکالا گیا، اسے دھویا گیا زمزم کے پانی سے، اور اسے دھونے کے بعد پھر وہ دل جس جگہ پر تھا اس کو وہیں پہ رکھ دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس میں سے جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے اس کو نکال کے پھینک دیا۔ اور ایسا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی اور آپ جب بکریاں چرایا کرتے تھے طائف کے اندر، اس وقت میں پہلی مرتبہ ہوا، یہ دوسری مرتبہ تھا۔ اسے واقعہ شق صدر کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے دل کو پوری طرح سے صاف ستھرا کر کے اب اس کے اندر جو نبوت کا نور ہے وہ ڈالنا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو کہا اقرا، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے دوسری مرتبہ کہا اقرا، پڑھو۔ آپ نے دوسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا، اور تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معانقے کے طور پر اپنی باہوں میں لے کر پوری طاقت سے دبایا، اور دبا کے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور پیدا کیا انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جو بہت بڑی بزرگی والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تم کو علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ ہے قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں، بس اتنی ہی آیتیں نازل ہوئی۔ اسی لیے شاید آپ لوگ دیکھتے ہوں گے میں عشاء کی نماز میں اکثر یہ 5 آیتیں پڑھتا ہوں، اس کے آگے کا نہیں پڑھتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال بھی آتا ہوگا، بھئی سورہ تو لمبا چوڑا ہے، مولانا اتنا ہی کیوں پڑھتے؟ اس لیے کہ یہ صرف اتنی ہی آیتیں اس وقت میں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ بعد میں کبھی نازل ہوا تھا، اس لیے اس کو جوڑ کر وہ پوری سورت مکمل کی گئی۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی محسوس ہونے لگی۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ 40 سال اس کے بعد ہی نبوت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان کو جو نبوت ملی وہ 40 سال کے بعد میں ہی ملی۔ جب ان کی عمر 40 سال ہوئی اس کے بعد میں ہی ان کو نبوت ملی۔ صرف ایک نبی جو ماں کی پیٹ سے نبی بن کر پیدا ہوئے تھے وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے اللہ نے ان کو 40 سال کے بعد میں ہی نبوت عطا فرمائی، اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں ہی انسان کی جو عقل ہے وہ مکمل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو نبوت ملنے کے بعد اب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا سے نیچے اترے، دوڑتے دوڑتے اپنے گھر پہ گئے اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زمیلونی زمیلونی، مطلب مجھے سردی ہو رہی ہے اس لیے مجھے کمبل اڑاؤ۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کمبل اڑایا، پھر دوسرا کمبل اڑایا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ غار حرا میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا
کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک ایک آسمان سے کوئی آیا جو بالکل سفید تھا، اس نے مجھے اس طریقے سے جکڑ لیا اور مجھ سے کہا کہ اقرا، اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اس وقت مکۃ المکرمہ کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے ایک بھائی تھے، ان کا نام ورقہ ابن نوفل تھا، جن کی عمر 150 سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس میں لے کر چلی، گئے ان کے پاس میں۔ جانے کے بعد اللہ کے نبی نے سنایا میرے ساتھ میں غار حرا میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ ورقہ ابن نوفل چونکہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے روتے انہوں نے کہا تمہارے پاس جو آیا تھا ناموس اکبر، یہ وہی فرشتہ ہے جو تم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہی لے کر آیا، یہ وہی فرشتہ ہے جو تم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آیا، اور تم سے پہلے جتنے نبی اس سرزمین پر آئے یہ سب کے پاس میں اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آیا۔ اس ناموس اکبر کو جبریل امین کہتے ہیں، جبریل امین، یہ وہی فرشتہ ہے۔ اور پھر ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کہ اللہ نے نبوت کے لیے تمہارا انتخاب فرما لیا، اب تم اللہ تعالیٰ کے اس مقدس جماعت میں شامل ہو چکے ہوں جن کو انبیاء کی جماعت کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تم کو وہ ذمہ داری دیں گا جو تم سے پہلے نبیوں کو ملی تھی، لیکن یاد رکھنا تمہاری قوم اب تمہاری دشمن بننے والی ہے، یہی قوم جو آج تم کو صادق اور امین کے لقب سے بلاتی ہے، یہی تم کو ساحر اور مجنون کے لقب سے پکارے گی۔ اس کے بعد ورقہ ابن نوفل اور رونے لگے، کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو ضرور تمہارا ساتھ دیتا، لیکن چونکہ میں فی الحال بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے اس بات کا بھروسہ نہیں ہے کہ اس وقت تک میں زندہ رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا۔ ورقہ ابن نوفل، اس کے پاس سے پھر یہ لوگ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفکر یعنی فکر ہونے لگی کہ وہ جو فرشتہ تھا جو میرے پاس وہی لے کر آیا تھا، وہ فرشتہ مجھے اب نظر نہیں آتا۔ آپ دوبارہ سے جو ہے غار حرا میں جا کر بیٹھنے لگے، ایک عرصہ گزرا، اس کے بعد دوبارہ حضرت جبریل امین آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اب یہ قرآن کی دوسری آیت ہے۔ سورہ مدثر جو ہے یہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے۔ یہ پہلی صورت سورہ اقرا ہے اور دوسری صورت کون سی ہے بھائی؟ سورہ مدثر۔ اللہ کے نبی چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے چادر اوڑھے ہوئے، یہ لقب ہے ہمارے نبی کا مدثر، قم فانذر، کھڑے رہ جاؤ اور لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرو، وثیابک فطہر، صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ کیونکہ وہ جو زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر لوگ چادر اوڑھتے تھے، کمبل اوڑھتے تھے، تو ایک بار ایک چادر اوڑھ لیے، اس کے بعد میں وہ چادر جب تک ان کے پاس میں رہتی تھی اسی چادر میں زندگی گزارتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی کو انہوں نے حکم دیا، آپ جو ہے اب اللہ کے نبی بن چکے ہو، کیونکہ فرشتے اب تمہارے پاس میں آئیں گے جائیں گے، وثیابک فطہر والرجز فہجر، اور یہ جتنے بھی بت ہے اب تم ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے بیزارگی کا اعلان کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو ذمہ داری ملی نبوت کی، پھر واپس سے اپنے گھر پہ تشریف لائی۔
اپنی اہلیہ محترمہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سامنے بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے منصب عالی کے لیے مجھے چن لیا ہے اور یہ ذمہ داری دی ہے کہ اب میں اللہ کی مخلوق کو ان بتوں کی پرستش سے روکوں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کروں۔ اس لیے اب تم لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ تم مجھے اللہ کا نبی تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عورت جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اب تک جو ہے تقریباً 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزار دیا تھا، وہ آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی زندگی کو اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہو تو آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ دنیا کی پہلی مسلمہ اور مومنہ تھی، پہلی عورت جنہوں نے اسلام کو اور ایمان کو قبول کیا۔ اب گھر کے اندر اور 2 لوگ تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دوسرے آپ کے غلام حضرت زید ابن حارثہ، جن کا واقعہ میں پچھلے جمعہ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سامنے بھی بیان کیا، دیکھو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کی ذمہ داری دے دی ہے۔ انہوں نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ دونوں بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر اب آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان کے سامنے اپنی نبوت کے واقعے کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ سنتے ہی انہوں نے آپ کے نبوت کی صداقت، نبوت کی جو صداقت تھی اس کا اقرار کیا، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان میں داخل ہوئے، اور وہ جب ایمان میں داخل ہوئے انہوں نے اور لوگوں کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا شروع کیا، بات چیت شروع کی، اور لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنو ہاشم کے اس نوجوان کو نبوت کے لیے چن لیا ہے اور اس کو اپنے نبیوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، اور وہ اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں، اس لیے تم لوگ ان کے ہاتھ پہ ایمان کو قبول کر لو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل پر باقی جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھے 5ویں دن یہ سب لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ جو ہے وہ مدینہ کے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک مختصر سی جماعت، لوگ آہستہ آہستہ ایمان میں داخل ہوتے گئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مختصر سی جماعت۔ اس کے بعد ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ دیکھو نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ ابھی تک ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کو یاد کرتے تھے وہ غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو پریکٹیکل نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کہ دیکھو تم سے پہلے جتنے نبی آئے وہ سارے نبی بھی اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا اس سے اونچا اور کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اسی لیے آج جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اب جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں،
بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی نماز کا طریقہ کہاں سے آیا؟ یہ نماز کا طریقہ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل نے آ کر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے قیام کرنا ہے، اس طریقے سے رکوع کرنا ہے، اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نماز کے اندر پڑھنے والی جو چیزیں ہیں وہ سب بعد میں ایک ایک سے اس کے اندر امپلیمنٹ ہوتا گیا، اور نماز جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی رہی حالات کے اعتبار سے۔ کیونکہ شروع میں جو تھی وہ صرف یہ ایسی سادی سمپل نماز تھی جس کے اندر سلام کا جواب بھی دے سکتے تھے، جس میں وضو کی ضرورت نہیں تھی، جس میں طہارت کی ضرورت نہیں تھی، جس میں بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ تو سب چیزیں آہستہ آہستہ آتی گئی، وہ میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ ابھی خالی اتنا یاد رکھو کہ نماز جو آئی وہ کس کی طرف سے آئی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ صرف ہمارے نبی پہ نہیں آئی، بلکہ حضرت جبریل نے یہ کہا تم سے پہلے بھی جتنے نبی دنیا میں آئے تھے وہ سارے نبی بھی کیا کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو اس سے محروم نہیں رکھا، اور کسی بھی نبی کے امتیوں پر نماز معاف نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی 2 وقت کی نماز فرض تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب ان کے جو ماننے والے ہیں، بعد میں لوگوں نے نماز کے اندر اپنے دل سے خرافات ملانا شروع کر دیے، اور ہوتے ہوتے جو روزانہ ان کے اوپر 2 وقت کی نماز تھی انہوں نے اس کو ہفتے میں 1 مرتبہ کر دی۔ اسی لیے وہ لوگ بھی اتوار کے دن نماز پڑھتے ہیں۔ کیسی پڑھتے ہیں؟ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، بینچ کے اوپر سیر رکھتے ہیں، نماز جیسی ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے جیسی ہی وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے نماز کی شکل و صورت کو بدل دیا، حالانکہ پہلے بھی جو نبی تھے ان پر بھی اللہ نے نماز کو کیا کیا تھا بھائی؟ فرض کیا تھا۔ ایسے ہی روزے کو جو قرآن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اس لیے روزہ خالی مسلمان نہیں رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہماری طرح سے، آج بھی رکھتے ہیں وہ لوگ روزے۔ تو چونکہ یہ جو دین ہے، دین اصل میں یہ دین ابراہیمی ہے، یہ دین ابراہیمی یہودیوں کے اوپر بھی فرض تھا، عیسائیوں پہ بھی فرض تھا۔ اب ہم مسلمان آئے تو فرق ہمارے اور ان کے درمیان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیمی کو جو زندہ رکھا اس کی صحیح شکل و صورت کے اندر وہ مسلمانوں کے ذریعے سے، امت محمدیہ کے ذریعے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے ذریعے سے۔ باقی ان لوگوں نے تو دین ابراہیمی کو ختم کر دیا۔ کیا کر دیا بھائی؟ انہوں نے دین ابراہیمی کو ختم کر دیا۔ اب جو یہودی ہے وہ بھی مسلمان تھے، ان کا نام بھی مسلمان ہے، ان کا نام یہودی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے یہ آیت، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، 17ویں پارے کے ایک دم آخری پیج کے اوپر قرآن میں آیت ہے یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا نام مسلمان رکھا تھا۔ کیا نام رکھا تھا ان کا؟ ہاں، ان کا نام بھی مسلمان تھا۔ اور یہ جو ملت ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ بھی مسلمان تھے، لیکن بعد میں کیا ہو گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، وہ 12 بیٹوں کے 12 قبیلے مصر میں جا کے آباد ہو گئے۔ وہ 12 قبیلوں کی 12 نسلیں چلی، اور نسل چلنے کے بعد، خاندان چلنے کے بعد، اب قرآن میں بار بار آیتیں ہیں، وہ جب موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر بھی چلے تو انہوں نے انہوں نے اس سمندر کو پار کرنے سے پہلے یہ کہا ہم 12 قبیلے ہیں، اس لیے ہمارے لیے کتنے راستے بناؤ؟ 12 راستے بناؤ۔ تو سمندر میں ان کے لیے 12 راستے بن گئے۔ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان کے اوپر اپنا عصا مارا پانی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم 12 قبیلے کے 12 لوگ، مطلب 12 قبیلے کے الگ الگ لوگ ہیں، 12 بھائی کی 12 اولادوں میں سے، تو ہم ہر ایک کو الگ الگ پانی کا چشمہ چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو وہاں سے 12 جھرنے شروع ہو گئے۔ تو یہ جو لوگ تھے
یہودی جو تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمان یہ لفظ ہم کو پسند نہیں ہے. ہم لوگ کس کی اولاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا اسرائیل. کیا نام تھا بھائی ان کا؟ اسرائیل. اس لیے انہوں نے اپنے ملک کا نام بھی کیا رکھا ہوا ہے؟ اسرائیل رکھا ہوا ہے. اور 12 بیٹوں کی 12 اولادیں تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو مسلمان کہلوانا پسند نہیں ہے, اس کے لیے ہم کو یہودی کہا جائے. کیا کہا جائے؟ ہاں, یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اپنی نسبت اپنے دادا پردادا کے نام سے جوڑ دی ہوئی ہے, اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں. ورنہ تو ان کا نام بھی کیا تھا؟ مسلمان تھا. اور آج کل یہی یہودیت آپ کو بہت سارے مسلمانوں میں بھی ملیں گے. وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے سے زیادہ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہم کو ہمارے برادری کے نام سے پہچانے. کائے کے نام سے پہچانے بھائی؟ برادری کے نام سے پہچانے. کٹھو بھائی فلانے برادری کے, پھتو بھائی فلانے برادری کے. ہر ایک کو برادری پسند ہے. اس لیے آج کا مسلمان اندھا ہو چکا ہے. دوسرے برادری میں لڑکی دینا نہیں چاہتا, دوسرے برادری کی لڑکی کرنا نہیں چاہتا. بڑھ گیا مسلمان آج کا, یا تو برادری کے نام پر, یا تو خاندان کے نام پر, یا تو پھر علاقوں کے نام پر. ہم یہ علاقے کے مسلمان, تم وہ علاقے کے مسلمان. ارے وہ مسلمان وہ برادری کی لڑکی مت کرو, وہ تو نیچے والی کیٹیگری میں آتے ہیں. ارے وہ برادری میں اپنا لڑکی مت دو, وہ تو اوپر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو جو خصلت اور فطرت یہودیوں میں تھی وہ آج کس میں آ چکی ہے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا, مسلمانوں میں آ چکی ہے. حالانکہ ان کا نام, یہودیوں کا بھی نام جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا. کیا نام رکھا تھا ان کا؟ مسلمان. انہوں نے بولے نہیں, ہم کو مسلمان پسند نہیں. اور میرے کو بھی یہ چیز بالکل پسند نہیں جو بہت سارے مسلمان برادریوں کے ساموہک لگن بھی لگاتے. فلانے برادری کا ساموہک لگن, وہ جو رہتا نا, کیا بولتے اس کو, جو اجتماعی شادیاں ہوتی ہے, اجتماعی شادیاں, فلانے برادری کی اجتماعی شادیاں, فلانے برادری کی. کیوں؟ برادری ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے کیا؟ اور قبر میں جائیں گے تو برادری کو لے کے جائیں گے؟ نہیں, مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا, میں میری برادری والوں کے ساتھ, کیونکہ قیامت میں مجھے میری برادری کے ساتھ بلائیں گے اور میں میری برادری کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا. گتا لے کے آئے کہ اللہ میاں کے پاس سے؟ ارے بھائی بولو نا. نہیں, تو پھر کائے کے لیے یہ جو مسلمان بھی اور بچے بھی جو پاس ہو گئے 10ویں میں 12ویں میں, تو ان کو انعام دینے کے بھی پروگرام رکھتے ہیں. بولے فلانی برادری کے بچے جو 10ویں میں اتنے مارکس لے کے پاس ہو گئے اور 12ویں میں پاس ہو گئے, ان کا ستکار ہوگا. کیوں؟ باقی مسلمانوں کی اولاد نہیں ہے کیا؟ تمہارے برادری کے ہی نول پری کے تھے, جو ان کا ستکار ہوگا, ان کو انعام دیا جائے گا. باقی جو غریب مسلمانوں کے بچے اگر وہ 90% لیتے ہیں, 80% لیتے ہیں, تم ان کو انعام نہیں دیں گے. کیوں؟ اپنے برادری کا نہیں ہے بولے. وہ اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ اسلام نہیں ہے. یہ کس کا طریقہ ہے بھائی؟ یہودیوں کا طریقہ ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو سب یہ جتنے بھی تھے, وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, قرآن میں آیت ہے یہ, انہوں نے نام رکھا تھا مسلمان. انہوں نے کہا ہم کو مسلمان ہونا پسند نہیں ہے, ہم کو اسلام پسند نہیں ہے, اس لیے انہوں نے سب چیزوں میں تبدیلی کی. تو نماز جو باقی رہی ہوئی ہے آج تک, جو اللہ کے نبی کو حضرت جبریل نے سکھائے تھے, وہی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے. عیسائیوں نے کیا کیا؟ اس کو کم کیا. روزانہ کی 2 نمازیں تھی, پھر اس کو 1 کیا. 1 کرنے کے بعد میں ہفتے میں 1 مرتبہ کر دیا. پھر ہفتے میں 1 مرتبہ بولے یار پیر دکھ رہے, کرسی پہ بیٹھ کے پڑھی گیا. تو اب وہاں پہ دیکھو تم سب ٹیبل وغیرہ لگے ہوئے رہتے, اس کے اوپر بھی نماز پڑھتے وہ لوگ. ساری چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا. حالانکہ نماز ان پہ بھی فرض تھی, لیکن یہ اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو 5 نمازیں دی تھی, وہ 1450 سال سے لے کر آج تک کتنی ہے بھائی؟ 5 کیا 5 محفوظ ہے الحمدللہ.
اس پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، اچھا ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی صرف سکھایا اور یہ کہا اللہ کو اگر یاد کرنے کا ہے تو اللہ کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے نئے لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے، یہ جو مختصر سی جو صحابہ کی جماعت تھی، ان کو بھی یہ نماز سکھائی کہ دیکھو نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے شعب ابی طالب کے اندر، اب آپ کبھی حج کے لیے جائیں گے، میری بات یاد رکھو، شعب ابی طالب کہاں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جہاں پہ صفا مروہ ہے، اور صفا مروہ سے جب آپ باہر نکلو گے، وہاں پہ ایک بہت بڑی لائبریری بنی ہوئی ہے، بالکل سامنے ہے۔ جس جگہ پہ وہ لائبریری ہے، وہ جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے، وہ گھر اس جگہ پر تھا۔ اور لائبریری کے سیدان سے آپ کو دو چار ٹیکڑیاں نظر آئیں گے۔ پہلے وہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ تھے، گورنمنٹ نے وہ سب پہاڑ توڑ دی، ابھی سب صرف دو چار ٹیکڑیاں بچے ہوئے ہیں۔ وہی ٹیکڑیوں کا نام شعب ابی طالب ہے، اسی کا نام کیا ہے بھائی؟ شعب ابی طالب ہے۔ وہی گھاٹیوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مختصر سی جماعت ایمان میں داخل ہوئی تھی، اس جماعت کو وہاں پہ نماز سکھایا کرتے تھے۔ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، اور نئے نئے لوگ، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شروع میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل پر یہ پہلے درجے کے جو صحابہ ہیں، ایک دم شروعات کے جو صحابہ ہیں، متقدمین جن کو کہا جاتا ہے، قرآن میں جن کی شان میں بڑی بڑی آیتیں نازل ہوئی اور ان کی جنت الگ ہوں گی، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ پہلے درجے کے صحابہ جو ایک دم شروع میں ایمان میں داخل ہوئے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ہفتے پھر اللہ کے نبی نے علل اعلان، جب اللہ کا حکم آیا اب یہ خصوصی ملاقات چھوڑ دو، اب عمومی اعلان کرنا ہے تم کو اپنی نبوت کا، تو صفا کے پہاڑ پہ چڑھ کر جب ہمارے نبی نے عمومی اعلان کیا اپنی نبوت کا، اور اس کے بعد پھر کس کس طریقے کے حالات مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کو کیسے تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑا، انشاءاللہ وہ سب تفاصیل اگلے جمعہ کو بیان ہوں گی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اب جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔ تھوڑا سینٹر میں